تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اللہ رب العزت نے اپنی یاد کا حکم دیا۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ابن آدم ان ذکرتنی فی نفسک ذکرتک فی نفسی وان ذکرتنی فی الملا ذکرتک فی ملأ من الملائکہ۔ ابن آدم اگر تو میرا ذکر کرے گا تنہائی میں اپنی ذات تک، تو میں بھی تیرا ذکر تنہائی میں کروں گا، اور اگر تو میرا ذکر کسی مجلس میں کرے گا تو میں تیرا ذکر فرشتوں کی مجلس میں کروں گا۔ ترمذی میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والی جو چیز ہے وہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں، اور شیطان سے بچاؤ کا بھی صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے یحییٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ بنی اسرائیل کو جمع کرو اور ان کو وحی کی ہوئی باتیں بتاؤ۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا کہ میں ان پر خود بھی عمل کروں اور تمہیں بھی وہ باتیں بتاؤں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ توحید کا ہے، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور اس کی مثال اللہ رب العزت نے ایسے دی کہ جیسے کوئی شخص اپنے کام کے لیے غلام خریدتا ہے، اور وہ غلام جو ہے کام کسی اور کا کرے۔ بالکل یہی مثال ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، لیکن وہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نماز کا حکم دیتا ہے، اور جب نماز قائم کرو، نماز پڑھو تو ادھر ادھر مت دیکھو، کیونکہ اللہ رب العزت اپنا چہرہ قائم کر لیتا ہے نمازی کے لیے، اپنا چہرہ اسی کی طرف کر لیتا ہے، اور اس وقت تک اپنا چہرہ نہیں موڑتا جب تک نماز پڑھنے والا اپنا چہرہ نہ موڑے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے روزے کا۔ روزے دار کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی محفل میں چل رہا ہو، لوگوں میں چل رہا ہو، اور اس کے پاس مشک کی خوشبو ہو، اور لوگ اس خوشبو کی وجہ سے جو ہے اس سے مانوس ہو، اس سے محبت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے صدقے کا، اور صدقے کی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص دشمن کی قید میں ہو، بچنے کی کوئی صورت نہ ہو سوائے اس کے کہ وہ کوئی فدیہ دے دے، اور فدیہ دے کر اپنی جان کو آزاد کرا لے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ذکر کا حکم دیتا ہے۔ اور ذکر کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص دشمن کے خوف سے بھاگ رہا ہو، دشمن اس کے پیچھے ہو، اور اس کو جو ہے کوئی محفوظ قلعہ مل جائے، محفوظ پناہ گاہ مل جائے۔ پھر فرمایا کہ شیطان سے بچنا ناممکن ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے،
تو یہ ہے اللہ رب العزت کے ذکر کی فضیلت. لیکن ہم دنیا میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ اپنے کاموں میں جو ہے اللہ رب العزت کا ذکر بھول جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کلمات بتائے ہیں، ایسی دعائیں بتائی ہیں کہ اگر ہم ان کا ذکر نہیں کرتے، ان کو نہیں پڑھتے، تو یقیناً ہم نقصان میں جا رہے ہیں. صبح شام کی جو دعائیں ہیں یہ وہ دعائیں ہیں کہ جن کو نہ پڑھنے سے لازم نقصان ہوگا اور پڑھنے سے فائدہ ہوگا. مختصر سی دعائیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. 3 دفعہ جس نے صبح پڑھا اور 3 دفعہ شام کو پڑھا، اگر شام سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. اسی طرح شام کے پڑھے اور صبح سے پہلے فوت ہو جائے تو اللہ رب العزت سے راضی ہوگا. صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ جو پڑھے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، اس دعا کے سبب بخش دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں. اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ اتنا بڑا ذکر ہے کہ اس کے پڑھنے سے جو ہے 100 نیکیاں، 100 گناہ معاف، اور پھر جو ہے شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، بچا لیا جاتا ہے یہ شخص جو 100 مرتبہ اس کلمے کو پڑھ لے. اور سب سے بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی کہ اس سے بڑھ کر فضیلت والا اور کوئی ہو سکتا ہی نہیں ہے اس دن سوائے اس شخص کے جو اس سے زیادہ پڑھ لے. یعنی 100 مرتبہ سے جو زیادہ پڑھے گا وہ فضیلت میں اس سے بڑھ سکتا ہے. تو یہ وہ ذکر ہے جو اللہ رب العزت نے ہماری فلاح کے لیے ہمیں بتائے، ہمیں اپنے قریب کرنے کے لیے بتائے. یہ ہے تنہائی کے ذکر، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. کہ اللہ کا ذکر کر گڑ گڑاتے ہوئے دل میں، آواز بلند کیے بغیر، اور دیکھ غفلت میں سے نہ ہو. مطلب کیا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے تو ہم غفلت میں ہیں، غفلت میں جا رہے ہیں، نقصان میں جا رہے ہیں. صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 7 آدمی ہوں گے جن کو اللہ رب العزت اپنے سائے میں جگہ دے گا، ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے. رجلاً ذکر اللہ خالیا وفاضت عیناہ، کہ اللہ کا ذکر تنہائی میں کرتا ہے، اس کی آنکھیں جو ہیں اشکبار ہوتی ہیں، روتی ہیں اللہ کی یاد میں. اس دنیا میں کتنے انسان ہیں جو کسی اور کے لیے روتے ہیں اللہ رب العزت کو چھوڑ کر. تو ایک مومن بندے کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اس کی یاد میں روئے، اس کی عظمت کو یاد کرے. اس کی عظمت کا اندازہ کرنا ہے تو آسمانوں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، کائنات کو دیکھو، تب اس کی عظمت آپ کے دل میں بیٹھے گی اور اللہ کا ذکر کریں گے. اور جو مجلس کے ذکر ہیں ان کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں کہ کسی مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، لوگوں میں بیٹھ کے اللہ رب العزت کو یاد کرنا، اپنی مجلس کے اندر جہاں ہم نے دعوت کی ہے، لوگوں کو بلایا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور اس کے نبی پر درود و سلام بھیجنا، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. صحیح بخاری سے مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں تلاش میں رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں. جب کوئی فرشتہ ایسی مجلس کو پا لیتا ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ دوسرے فرشتوں کو بلاتا ہے کہ آؤ تم جس مجلس کی تلاش میں ہو، جس چیز کی تلاش میں ہو، یہاں ہے. فرشتے وہاں آ بیٹھتے ہیں. جب مجلس برخاست ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کے پاس پہنچتے ہیں. اب عظمت دیکھیں اس بات کی
کہ اللہ رب العزت نے ایسے فرشتے مقرر کیے، ان کی ڈیوٹی ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کی مجالس کو تلاش کریں گے اور وہاں موجود رہیں گے۔ بس جب وہ فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہتر جانتا ہے کہ کہاں سے آئے ہو۔ وہ جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرے ان بندوں سے آ رہے ہیں جو تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھا۔ پھر اللہ رب العزت پھر پوچھتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ اور شدت سے تیرا ذکر کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت سوال کرتا ہے اچھا کس چیز کا مطالبہ کر رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے، کیوں بیٹھے تھے؟ اللہ تعالیٰ جنت کی طلب میں بیٹھے تھے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ کیا جنت کو دیکھا ہے؟ جواب ملتا ہے کہ نہیں۔ اللہ رب العزت پھر پوچھتا ہے کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اور زیادہ طلب میں لگ جاتے۔ اچھا کس چیز سے پناہ طلب کر رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں جہنم سے۔ تو کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے کہ نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت پھر سوال کرتا ہے کہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور زیادہ اس سے پناہ طلب کرتے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہو میں نے ان سب کو بخش دیا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جو وہاں موجود نہیں تھا، اپنے کسی ذاتی کام کی وجہ سے آیا تھا، کسی کام کی وجہ سے آیا، مجلس میں شرکت کے لیے نہیں آیا تھا، وہ بیٹھ گیا۔ صحیح مسلم میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا کس لیے بیٹھے ہو؟ جواب دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اس نے جو ہم پہ نعمتیں کی ہیں اس کو یاد کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا اللہ کی قسم اس لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے جواب دیا جی اللہ تعالیٰ اس لیے بیٹھے، اللہ کی قسم ہم اس لیے بیٹھے۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں قسم اس لیے نہیں دی کہ میں تمہیں جھوٹا سمجھ رہا تھا، ابھی ابھی جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر آسمان میں فخر کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر کرتا ہے کہ وہ بندہ جس کے متعلق تم نے کہا تھا کہ یہ جائے گا زمین پر خون ریزی کرے گا، اب دیکھو انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، جہنم کو جنت کو کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر میرے ذکر میں مشغول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی اللہ کے گھر میں کوئی ایسی مجلس منعقد ہوتی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو فرشتے ان کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، ان پر رحمت چھا جاتی ہے۔ تو یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے اللہ کے گھر میں اس کا ذکر کرنا یا کسی مجلس میں اس کا ذکر کرنا۔ مجموع الزوائد میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت موتیوں کے منبر پر بٹھائے گا اور ان کے چہروں کو نور کا کر دے گا، روشن چہرے ہوں گے موتیوں کے منبر پر۔ پھر فرمایا کہ نہ وہ انبیاء ہوں گے اور نہ شہداء۔ یہ بات لوگوں کو بڑی عجیب لگی، لیکن صحابہ کرام میں سے کوئی بھی اتنی جرأت نہیں کرتا تھا کہ آپ کو آنکھ بھر کے دیکھے یا پھر آپ سے سوال کرے۔ ازراہ ادب ایک دیہاتی دو زانو ہوا اور آ کے سوال کیا یا رسول اللہ صفہم لنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفت بیان کرے، آخر وہ کون لوگ ہوں گے؟ نہ انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں۔ آپ نے فرمایا
کہ وہ لوگ ہوں گے جو مختلف علاقوں سے جمع ہوئے ہوں گے، مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے جمع ہوں گے، آپس کی محبت کے لیے جمع ہوئے ہوں گے۔ تو یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے اور اپنی بخشش کرانے کا سبب ہے کہ مختلف علاقوں سے لوگ جمع ہوتے ہیں، مختلف زبانوں کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کی کوئی ذاتی ضرورت نہیں ہوتی، صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے آتے ہیں، اس کا دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کسی مجلس کے اندر کرنے کی۔ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن رواحہ مسند احمد میں ہے، وہ جس سے بھی ملتے کہتے ہیں آؤ ایک ساتھ کے لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے ہیں۔ لوگ سمجھتے تھے، لیکن ایک شخص ایسے شخص سے کہا ایک دن کہ جو اس بات کو سمجھ نہیں سکا، اس نے جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی، یہ تو لوگوں کو بے رغبت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ایک ساتھ کے لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ابن رواحہ پر، بات دراصل یہ ہے کہ وہ ایسی مجالس کو پسند کرتے ہیں کہ جس پر جو ہے فرشتے اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ کسی بندے کو بھی بلا کر وہ کہہ دیتے تھے کہ آؤ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھتے ہیں۔ لیکن آج کل جو مروجہ ذکر ہے کسی مجلس کے اندر، وہ جو ضربے لگاتے ہیں اللہ اللہ ہو، تو یہ ذکر نہیں ہے۔ مجلس کے اندر ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، آپس میں دین اسلام کی باتیں کرنا اور اس کی کتاب کی تعلیم دینا، یہ ہے ذکر۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے گزرے تو صحابہ کرام زور زور سے ذکر کر رہے تھے، اسی طرح کا ذکر۔ آپ نے فرمایا اربوا علی انفسکم، اپنے آپ کو روکو، کیا کر رہے ہو تم کسی بحری یا غائب کو نہیں بلا رہے، تم اس ذات کو پکار رہے ہو جو سننے والی ہے، دیکھنے والی ہے، وہو معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہ جو دعائیں ہیں یہ تنہائی کے ذکر ہیں، ان کو تنہائی میں پڑھیں، اور جب مجلس ہو تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں، اس کی کتاب کی تعلیم دیں کہ ہم کتنے گمراہ تھے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت دی۔ اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کہاں ہوتے، کتنے ہم سے اچھے لوگ ہیں، صورت میں، دولت میں، خاندان میں، مگر یہ کہ اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا۔ اس کے نبی پر درود بھیجنا، یہ اپنے اندر جو ہے ذات کے ساتھ لازم کر لیں کہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور مجلس میں بھی اللہ رب العزت کا ذکر ضرور کریں، اسی میں نجات ہے۔ وَقُلْ قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ